ماہ شعبان المبارک گزر رہا ہے، اس میں شب برات ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں اس کے حوالے سے مختلف کنسپٹ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو صحیح طریقہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، جو سنت ہے، اس کے مطابق منائیں، اس لیے کہ دین خواہشات کی اور اپنی مرضیات پر چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اور شریعت صرف اور صرف اتباع کا نام ہے۔ اور اتباع کس کی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی زندگی میں شب برات کئی دفعہ آئی ہے، ایک دفعہ نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا، اس کے بعد صحابہ کرام کا معمول رہا، تابعین کا، تبع تابعین کا، بعد کے ادوار تک جو صحیح سنت کو فالو کرنے والے حضرات تھے، ان کا جو طریقہ کار رہا وہی ہمارے لیے اہم ہے۔ اس کے بعد کے ادوار میں شب برات کے نام سے اس کے اندر بہت سی خرافات شامل ہو گئی ہیں، بہت سی رسومات شامل ہو گئی ہیں، بہت سی بے دینی والے افعال اور اعمال اور کام اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ یقیناً شب برات کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رات جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ اپنے فرشتوں کو انسان کی زندگی کے اگلے سال آنے والے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہیں، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کو رزق ملنا ہے، وہ ساری چیزیں اپنے فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی تقاضا آتا ہے، فرشتے اس کے مطابق اس کو چلاتے ہیں۔ لیکن اس کے حوالے سے جو ہمارے ہاں ایک کنسپٹ ہے، دو کنسپٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا جو اس کے اندر خرافات ہیں ہمارے ہند و پاک میں، شب برات کے ساتھ، شب برات کو لوگ بالکل عید کی طرح مناتے ہیں، اور بعض لوگ اس کی تفسیر میں جو لیلۃ القدر کی تفسیر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بعض علماء مولوی بھی وہ آیت یہاں پر فٹ کرتے ہیں۔ بھائی لیلہ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ جو ہے وہ شب برات کے لیے نہیں ہے، وہ شب لیلۃ القدر کے لیے ہے، شب قدر کے لیے ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس رات کے حوالے سے چراغاں، شور شرابہ اور اس طرح کا کنسپٹ کہ اس میں ہمارے جو اس سال لوگ مر چکے ہیں، ہمارے جو مرحومین ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں، اور بعض گھروں میں تو اس حد تک اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کے من پسند کھانے رکھے جاتے ہیں کہ ہمارا دادا مرحوم، والد مرحوم، فلاں مرحوم کو بریانی پسند تھی، حلوہ پسند تھا، اور اسی طرح ان کو یعنی فلاں چیز پسند تھی، وہ رکھا جاتا ہے۔ اور پھر کنسپٹ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں اور اپنا حصہ کھاتے ہیں اس میں سے، اور گھروں کو لیپ کیا جاتا ہے، رنگ کیا جاتا ہے، مساجد میں چراغاں کیا جاتا ہے، پوری گلی کے اوپر چراغاں ہوتا ہے، اور پھر خاص قسم کی نمازیں ہیں کہ 4 رکعت اس طرح پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، دوسری میں یہ پڑھنا ہے، تیسری میں یہ پڑھنا ہے، چوتھی میں یہ پڑھنا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری خرافات۔ اور خاص طور پر قبروں میں جانے کا، زیارت قبور کا جو ایک انتہائی غلط طریقہ ہے کہ مرد اور عورتیں، چھوٹے بڑے اور عورتیں پوری زیب و زینت کے ساتھ، اور پھر وہ ہار لے کے جاتے ہیں قبروں میں، اور وہاں اختلاط ہوتا ہے مرد و زن کا، عورتیں اور مرد ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یعنی ان کے اس عمل سے کسی کو یہ تو نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی مغفرت کی رات ہے، کوئی عبادت کی رات ہے، اللہ کے ساتھ مناجات کی رات ہے، یہ نہیں لگتا، بلکہ یہ تو ایک عام میلہ سا لگتا ہے کہ یہ ایک میلہ ہو گیا اور گزر گیا۔ اچھا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جو مخصوص ہم نے عبادتیں بنائی ہوئی اس کی اجازت نہیں ہے، پھر جو خرافات ہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ شب برات کو اٹھ کر گزارنا ہے، عبادت نہیں کرنا بلکہ جاگ کر گزارنا ہے۔ پھر وہ اچھے یعنی کلف والے کپڑے پہنتے ہیں، اور منہ میں پان رکھا ہوا ہے، چائے پیتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، مسجد آتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اور اس طرح کا ایک ماحول اور سما بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں میرے بھائی،
میرے بہنوں یہ ساری خرافات ہیں. یہ نہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، بلکہ اس بارے میں ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. اس کا بہترین نمونہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس بارے میں جواب یہ ہے، جو ایک حوالے سے تو کچھ لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ اتنا زیادہ اس کے اندر خرافات کو انہوں نے شامل کیا ہوا ہے کہ اس رات کی اہمیت ہی کچھ اور بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے 10 صحابہ نے روایتیں بیان کی ہیں. تو ایک جو کہ اگرچہ ساری ضعیف ہیں، لیکن محدثین کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی روایت کو تائید حاصل ہوتی ہو، مضبوطی حاصل ہوتی ہو مختلف طرق سے، مطلب ایک روایت آپ نے بھی بیان کیا، اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، 10 مختلف لوگوں نے، تو ان تعدد طرق کی وجہ سے، زیادہ راویوں کی وجہ سے اس کو حسن اور اس کو قوت کا درجہ دیا جاتا ہے. تو شب برات کے حوالے سے جو بھی عبادات ہیں، روایات ہیں، وہ ضعیف ہیں، لیکن تعدد طرق کی وجہ سے عبادت کرنا ثابت ہے. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ بھائی جو چیز جس درجے ثابت ہے اور جس طریقے سے ثابت ہے، اس کو اسی درجے رکھ کر اسی طریقے سے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن کس طرح گئے؟ آپ اکیلے میں گئے ہیں، جا کے وہاں قبرستان جا کر آئے ہیں. اسی طرح عمر میں آپ ایک ہی دفعہ گئے، ایک ہی شب برات میں گئے، ہر سال تو نہیں گئے، جبکہ ہمارے ہاں تو ایک میلہ ہوتا ہے اور سالانہ ہوتا ہے. تیسری طرف آپ کی عبادت ثابت ہے. تو دیکھیں، نفل عبادت کے لیے گھر سب سے بہترین جگہ ہے. جتنی اہمیت فرض نماز کے لیے مسجد کی ہے، اتنی اہمیت نفل کے لیے گھروں کی ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، بلکہ عبادت کرو اس کے اندر. تو آپ نفل پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں، تو آپ اپنے گھر میں پڑھیں. اللہ کرے پوری رات عبادت کریں، ذکر و اذکار، تلاوت، عبادت، صدقہ خیرات، اسی طرح مریض کی عیادت، جو بھی نیک اعمال ہیں، پڑھنا پڑھانا، لکھنا لکھانا، سیکھنا سکھانا، تعلیم و تعلم، ذاتی عبادات، اسی طرح اجتماعی عبادات، جو بھی ہیں آپ اپنے گھر میں کریں. بالکل آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور اسی طرح جس طرح ثابت ہے آپ اسی طرح کریں، کوئی آپ کو غلط نہیں کہے گا. لیکن جہاں تک بات، اور یہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو روزے کی نسبت ہے شب برات کے حوالے سے، تو اس روزے کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ یعنی ثابت نہیں ہے، وہ اس درجہ ثابت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آدمی مطلب ایام 20 کے روزے رکھتا ہے اور اس میں یہ بھی آ گئے 13، 14، 15، تو ٹھیک ہے، ایام 20 کی جس کو عادت ہے وہ رکھے، لیکن الگ سے اس دن کا روزہ ثابت نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں حکم ہے اتباع کا، سنت کے مطابق چلنے کا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو آپ کی سنتوں کے اوپر اضافہ کرے، بدعات کرے، وہ اس کے اوپر مردود ہے، اس کے منہ پہ مارا جائے گا. تو سنت سے جتنی عبادت ثابت ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ثابت ہے، صحابہ کرام نے کس طرح اس رات کو منایا، تابعین، تبع تابعین نے کس طرح منایا، وہ تو سارا موجود ہے نا. اس کا نہ ان خرافات سے کوئی تعلق ہے، اور نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، بلکہ اعتدال کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے. اور اعتدال اس بات کا نام ہے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ثابت ہے، جس درجے ثابت ہے، اس کے مطابق کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.